وہ چیز بنا کے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ فتنوں کا دور ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا جب فتنے کالی سیاہ رات کی طرح نمودار ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اس سے نکلنے کا مخرج کیا ہوگا، اس سے کس طریقے سے نکلیں، بچیں کیسے اس سے؟ تو حضور نے بے ساختہ ارشاد فرمایا کتاب اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، پھر اس فتنوں سے تم لوگ بچ جاؤ گے۔ اور ایک حضور علیہ السلام کی وہ حدیث جو مشہور حدیث ہے، جو اہل بیت اور قرآن کے تعلق سے حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اہل بیت۔ ان کو اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی تم جو ہے لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے نہ تو قرآن کو ڈھنگ سے پکڑا اور نہ ہی اہل بیت اطہار کا دامن ہم نے مضبوطی سے پکڑا۔ قرآن بھی صرف ہم نے رکھا تو طاق میں رکھا، سجا کے، کبھی قسم کی ضرورت پڑ گئی تو تب ہم نے جو ہے وہ اس کو اٹھا لیا، یا زیادہ سے زیادہ ہم نے قرآن کو بھی استعمال کیا تو کب جب کسی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس کو جہیز میں دے دیا، یا کہیں پہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ بن گیا تو سر پہ ہم نے اس کو رکھ کے قسم کھا لی، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ کسی 60 70 سال 80 سال کے بوڑھے کی جو مدت سے بیمار تھا روح جب حلق میں آ کے اٹک گئی تو ہم لوگ سورہ یاسین لے کے بیٹھ گئے اور سورہ یاسین پڑھیں اور پڑھیں گے تو اس کی روح جلدی نکل جائے گی۔ علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تو جاہل ملوں اور کاہل صوفیوں کے پھندے میں ایسا پھنسا کہ تو نے قرآن سے بھی سیکھا تو صرف مرنا ہی سیکھا۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ تو سورہ یاسین پڑھے گا تو انسان کی روح بڑی جلدی نکل جائے گی، اس میں کوئی جو ہے وہ شک والی بات نہیں ہے، اللہ اس کی روح کو جلدی جو ہے وہ رخصت کر دے گا اس کے جسم سے۔ لیکن تیری قسمت پہ اور تیری جو ہے وہ فکر پہ افسوس ہوتا ہے کہ تو نے قرآن سے بھی سیکھا تو صرف مرنا ہی سیکھا۔ وہ قرآن جس کا ایک ایک حرف تجھے زندگی بخش رہا تھا، کاش کہ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا اس سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ قرآن کا تو ایک ایک حرف تجھے زندگی بتا رہا تھا۔ قرآن کا ایک مصر میں رہا ہوں تو وہاں پہ ایک مزار تھی، عبداللہ تستری نام سے ایک بزرگ، ان کے تعلق سے داتا علی حجویری نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے اور کئی ایک دوسروں نے بھی لکھا ہے کہ ان کا معاملہ یہ تھا، وہ جنگل کے اندر رہا کرتے تھے۔ ہم اولیاء اللہ کے نام کا عرس مناتے ہیں، اولیاء اللہ کی زندگی کو اگر ہم لوگ پڑھیں اور ان کے صحیح معنوں میں زندگی کو دیکھیں، لباس پہن لینا یا جو ہے وہ آج کل جس اعتبار سے فروڈ بازیاں چل رہی ہیں، اور آپ جائیں درگاہوں کے اوپر تو لمبی لمبی لٹیں رکھی ہوئی اور اندر جو ہے وہ جوئیں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور کسی نے بھانگ پی رکھی ہوتی ہے، کسی نے 10 انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں اور چمٹا ہاتھ میں لے کے کوئی ادھر سے کیلے نکال رہا ہے، کوئی ادھر سے نکال رہا ہے، اور یہ ہمارا نوجوان جس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے سوچتا ہے یہ بہت بڑا پہنچا ہوا کوئی بابا ہے۔ پہنچا ہوا بابا نہیں، اس نے بھانگ پی رکھی ہے، اس کو چکر آ رہے ہیں، اس لیے وہ جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ نئے نئے ڈرامے کر رہا ہے۔ اللہ والوں کی شان تو یہ نہیں ہوتی، حدیث میں بھی بتایا گیا اللہ والے کون ہوتے ہیں، کہا جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ یہ اللہ والے ہو ہی نہیں سکتے جو 6 مہینے سے نہائے نہیں ہیں، جن کی لٹیں جو ہے وہ یہاں گھٹنوں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، جو بھنگ پی کے مست ہو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو جا کے نماز مدینے میں پڑھتے ہیں۔ تو نماز مدینے میں پڑھ رہے ہو تو تم بھی مدینے ہی چلے جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگ ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو حقیقت سے سامنا تو ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اس کو ایکسپٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم لوگ اس کو قبول کرنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے ہیں، اور آنکھیں بند کر کے ہم لوگ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ تستری کے تعلق سے وہ جنگل میں رہا کرتے تھے، جنگل میں رہتے تھے، لوگ اٹھے اور لوگ اٹھ کے گئے، جا کے انہیں کہنے لگے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، جنگل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آئے نا شہر میں چلیں، شہر میں آپ کے مزاج کے لوگ بھی ملیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے بھی ملیں گے، یہاں پہ آپ تنہا رہتے ہیں، یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں، میں تو کوئی تنہا نہیں رہتا، میں تو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ کہا کس طریقے سے؟ کہا جب میری باتیں مجھے اپنے رب کو سنانے کو من کرتا ہے تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو من کرتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، میں تو لمحہ لمحہ اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں، تمہیں کس نے کہہ دیا میں تنہا رہتا ہوں؟ حبل ممدود من السماء، قرآن کے تعلق سے آیا یہ وہ اللہ کی طرف سے لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے دست قدرت میں، دوسرا تمہارے ہاتھوں میں۔ لیکن ہم نے اس قرآن سے بھی سیکھا تو صرف مرنا ہی سیکھا، اس قرآن سے ہم نے کبھی زندگی تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔
ہم لوگ فرض علوم کو چھوڑ کے، واجبات کو چھوڑ کے، سنت مؤکدہ کو چھوڑ کے مباح اور مستحب عمل کے پیچھے ایسے پڑے، اس کو ایمان کی پہلی شرط بنا لی. اور ان بزرگوں کی زندگی کو ہم نے صحیح معنوں میں کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اتنی آسانی کے ساتھ لوگ کوئی آج یاد نہیں رکھتے. حضور غوث اعظم کی زندگی پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ ان کی نشانیاں قرآن میں بیان کی. آج تو ہم تو گھنٹوں گھنٹوں چوکوں اور چوراہوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کھڑے ہوتے اور اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں. لیکن ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کہ رحمان کے بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے قدموں کو پٹک پٹک کے تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. میرے اور آپ کے پاس چند پیسے آ جائیں تو ہماری ٹور بدل جاتی ہے، ایٹیٹیوڈ الگ ہو جاتا ہے، بات کرنے کا لہجہ بدل جاتا ہے، لوگوں سے سلام نہیں کرتے، لوگ ہمیں بڑے چھوٹے اور بونے نظر آنے لگ جاتے ہیں. جب تھوڑا سا اسٹیٹس ہمارا ہائی ہو جاتا ہے تو ہم لوگ لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. نئے جوتے بھی لے لیں تو ہم لوگ روڈ پہ پٹک رہے ہوتے ہیں سامنے والے کو پتہ لگے. میرے جیسا بندہ کوئی آئی فون لے لے تو پھر ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اس نے 16 پرو یا 17 پرو میکس لے کے رکھا ہے. لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے جب بھی نیا اپڈیٹ ورژن آتا ہے حضرت پہلے دن ہی اس کو خرید لیتے ہیں. لوگوں کو لگنا چاہیے حضرت کے پاس پیسے. ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ تکبر کے اندر زندگی جینے کے عادی ہو گئے. تھوڑی سی چیز آئے گی ہم لوگ دکھائیں گے. ہم لوگ جمعے والے دن مسجد کے اندر جو اس میں جو ڈبہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم لوگ 10 روپے ڈالتے ہیں اور وہ بھی پرانا نوٹ اور دکھا کے ڈالتے پاس والے کو میں نے 10 روپے اللہ کے نام پہ دیے ہیں. یہ ہماری حالت ہے دین کے نام پہ. وہ آج کل تو سکوں کا دور ختم ہو گیا ورنہ پہلے سکہ بجا کے ڈالتے تھے. اور اگر کوئی 50,000 روپے کی مسجد میں رسید کٹوا دے اور اسے جمعے والے دن پہلی صف میں جگہ نہ ملے تو صحیح وہ ناراض ہو جاتا ہے. اور میں نے تو تمہیں بڑے والی قالین دی تھی، تم لوگ مجھے پہلی صف میں جگہ ہی نہیں دیتے. حالانکہ اس کو اصول ہی پتہ نہیں ہے. یہ وہ اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پہ جو پہلے آ گیا اس کو پہلی صف میں جگہ ہے. اگر وقت کا بادشاہ بھی ہے اور جوتیوں والی جگہ تک مسجد بھر چکی ہے تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی گردنیں پھاندتا ہوا آگے آئے وہ جوتیوں والی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے. اسی لیے تو کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. رب کی بارگاہ. لیکن ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے اپنے اعتبار سے دین کو گھڑ لیا. ہم نے جو چیزیں ہمیں اچھی لگی وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا کھاتے گئے اور کھارا کھارا تھوکتے چلے گئے. ہم لوگ اپنے اعتبار سے سیٹ اپ ہم لوگوں نے تیار کیا اور اسی اعتبار سے ہم لوگ جو ہے وہ زندگی جینے لگ گئے. لیکن